جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گندر، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے کم عمر ترین اینکر پرسن اذان بٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان فاطمہ، جو کہ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، تجزیے دیتے ہیں، اور پاکستان میں یہ پہلی دفعہ یہ منفرد کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، کس طرح یہ یوٹیوب پہ آئے، اور اسی عمر کے اندر جا کے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اتنے پیسے کمانا اس عمر کے اندر کیسے ممکن کر لیا، ساری کہانی نہیں کس بار سنتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں اذان، آپ تو ببلو سے چھوٹے سے بچے ہیں، تو یہ کام آپ نے کہاں سے سٹارٹ کر لیا؟ مجھے اپنے پاپا کو دیکھ کے اور چاچی کو دیکھ کے شوق پڑا اس کام کا، تو میں نے باقی لوگوں کو بھی دیکھا رپورٹنگ میں، وہ یوٹیوب میں آتے تھے، تو مجھے بھی اس طرح کا شوق پڑ گیا ہے پرسنالٹیز بڑی بڑی ان سے انٹرویو کرنے ہیں۔ ابھی تک آپ نے کن کن کا انٹرویو کیا پرسنالٹیز کا؟ آفتاب اقبال، ایک ہے ہمون جادوگر، اور ایک ہے مبشر لقمان، یہ ابھی پرسنالٹیز، باقی عام ہیں باقی ہم اچھا بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کام کو؟ زیادہ تر تو سنڈے کی سنڈے کرتا ہوں، ورنہ پھر کبھی کبھی تو جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اس لیے رہنے دیتا ہوں۔ اچھا اس سارے کام کے اندر آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یس آف کورس۔ یہ بتائیں کہ اس چیز کا آئیڈیا اور شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ میرے پاپا تھے، پاپا انٹرویو کرتے تھے، اور تایابو کو دیکھ کے اور ٹی وی پہ دیکھ کے ان کو مجھے شوق پیدا ہوا، تو میں نے اپنے پاپا سے کہا پاپا میں نے بھی یہ کرنی ہے، انٹرویو کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کس کے اوپر کام کرتی ہیں، کس کے حوالے سے آپ بھی انٹرویوز کرتی ہیں؟ میں سوشل ایشوز کے اوپر پروگرام بناتی ہوں۔ اچھا کوئی ایک سوشل ایشو آپ بتا دیں جو آپ نے ریکارڈ کیا، اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام بنائے تھے جنوری سے فروری منتھ کے اندر لوگوں کے بارے میں، ویسے ایسے کے پروگرامز کرتی ہوں میں۔ فار ایگزامپل کون سا پروگرام کو ایک بتا دینا؟ ایک تھا پروگرام میں نے کیا تھا جنوری سے فروری میں لے کر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پروگرام تھا، ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کا شوق ہے کہ آپ اینکر بنیں؟ جی میرے گھر والے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے جو جس اینکر کو آپ پسند کرتی ہیں وہ کون ہے؟ مجھے تو اپنے پاپا کو دیکھ کے ہی شوق ہوا تھا اینکر بننے کا، تو مجھے پاپا سب سے اچھے لگتے ہیں آپ جرنلسٹ۔ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 5th کلاس میں ہوں، کون سے اسکول میں؟ الائٹ اسکول گرین کیمپس۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6 میں الائٹ اسکول گرین کیمپس اسکول کا نام ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے اینکرز کے اندر سے؟ اینکرز کے اندر سے آفتاب اقبال انکل۔ اچھا تو ان کے تو آپ نے انٹرویو بھی کیا، بڑی بات ہے۔ جی وہ تو فنی بھی ہیں اور غصے والے بھی ہیں۔ جی تھوڑا سا غصے والے اتنے نہیں ہیں، لیکن اچھے بہت ہیں۔ تو جب آپ نے انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کیسا محسوس کیا آپ نے؟ بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کا اتنی ہمیں پرسنالٹیز کا فخر کی بات ہے ان کا انٹرویو کرنے کا۔ اچھا انٹرویو کرنے سے پہلے آپ کتنا ورک کرتے ہیں، اس کے اوپر ہوم ورک کرتے ہیں اس کو صحیح بہترین انٹرویو کرنے کے لیے؟ وہ کچھ پاپا کے دوست ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں مجھے، ان میں سے غلطیاں ہٹا کے وہ سارا کر کے پھر میں اس کو کرتا ہوں انٹرویو کو صحیح۔ تو آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں آپ سے لے کے انالیز وغیرہ؟ تقریباً 74 لوگ ہیں۔ تو آپ اس پیشن کو جاری رکھیں گے؟ یس آف کورس۔ تو یہ بتائیں کہ اسکول کو، اسٹڈی کو، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ تو جب جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن میں پروگرام کرنے آ جاتا ہوں، جس دن اسکول جانا تھا اس دن کر لیتا ہوں۔ تو آپ کھیلتے کب ہیں؟ کھیلتے ہیں سیٹرڈے سنڈے جب فارغ ہوتے ہیں، یا پروگرام پہلے کر لیے ہوتے ہیں چھٹیوں میں، تو ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب تو کھیلنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا تو کون سا کھیل آپ کو پسند ہے؟ کرکٹ آف کورس۔ کرکٹ؟ تو آپ تھوڑی واک کیا کریں نا، فٹنس بھی تو بنائیں کرکٹ جیسے۔ اب کرتا ہوں، سنڈے کے سنڈے جاتا ہوں، لیکن زیادہ تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ہی بند رہتے ہیں تھوڑے بہت۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کون سا کھیل پسند کرتی ہیں؟ مجھے فٹ بال پسند ہے۔ کھیلتی ہیں؟ جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، بڑی بہترین سوچ، ابھی سے ان کے تلفظ بڑے اچھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اچھے سے اچھے اینکر بننے کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹڈی کو بھی ساتھ رکھا ہوا اور ساتھ ساتھ اس پیشن کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین نے انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ زندگی کے اندر آگے بڑھ سکے۔ تو ناظرین دیکھتے رہنا پاکستان، اللہ حافظ۔